اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انگریز جو چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور خلا میں موجود نت نئے سیاروں پر رسائی حاصل کر رہا ہے اور پھر حیرت انگیز حقائق حاصل کر کے اپنی ایجادات پر فخر کرتا ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ ناظرین، قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، اس آیت میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاف صاف اشارہ دے دیا ہے کہ انسان اگر چاہیں تو زمین سے باہر جا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ ناظرین، جب یہ آیات ایک انگریز سائنسدان کے سامنے سے گزری تو وہ اس سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، مسلمانوں کی مقدس کتاب میں اگر یہ سب لکھا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اب اس کے حوصلے بلند تھے اور زمین سے باہر نکلنے کا جنون اس کے سر پر تھا۔ اس نے قرآن پاک کے لفظ زور کو ذہن میں رکھا کہ ایسی کوئی چیز ہو جو بے پناہ قوت کے ساتھ زمین کے کناروں کو چیر کر خلا میں نکل سکے، تو ناظرین اس مقصد کے لیے اس نے شٹل تیار کی، کیونکہ شٹل یعنی راکٹ اتنی قوت پیدا کرتا ہے کہ جس سے آسانی سے زمین سے خلا کی طرف سفر کیا جا سکے۔ ایک سیٹلائٹ کے نیچے 4 راکٹ لگے ہوتے ہیں۔ جب انہیں سٹارٹ کیا جاتا ہے تو وہ انتہائی زور کے ساتھ زمین کے کناروں سے سیٹلائٹ کو لے کر نکلتے ہیں اور خلا میں چلے جاتے ہیں۔ خلا میں جاتے ہی راکٹ زمین پر واپس گر جاتے ہیں اور سیٹلائٹ خلا میں تیرتی رہتی ہے۔ ناظرین، آپ اکثر بادل گرجنے جیسی آوازیں سنتے ہیں، اور وہ آوازیں اس وقت آ رہی ہوتی ہیں جب ایک سیٹلائٹ زمین کا مدار پار کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، 1400 سال پہلے وہ کون سی سائنس تھی جس نے انسان کو بتایا کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ انسان یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً ہر چیز کا علم اللہ ہی کو ہے اور وہ بڑے علم اور بزرگی والا ہے۔ اس نے قرآن کریم میں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا، لیکن ہم اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہم صرف اسے پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور چوم کر واپس الماری میں رکھ دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو غیر مسلم ہیں وہ آج ہماری کتاب پڑھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور نت نئی ایجادات کر کے اسے اپنا نام دے رہے ہیں۔ ناظرین، اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہی فوت ہو چکا ہے۔ آج صرف قرآن پاک رحمت و برکت اور رزق میں اضافے کے لالچ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ناظرین، ایک قول یاد آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کسی آیت کو حفظ کرنے کی بجائے اسے سمجھنا بہتر سمجھتا ہوں۔ سو ناظرین، قرآن کا مقصد اسے سمجھنا اور عبرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا یہ لوگ شعور نہیں رکھتے؟ کیا یہ سوچتے سمجھتے نہیں؟ اس لیے ناظرین، کوشش کریں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ پتہ ہو کہ آپ کو آپ کا رب کیا کہنا چاہتا ہے۔
ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔